वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, हम पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ मीडिया रेगुलेशंस या इन टर्म्स ऑफ मीडिया एटमॉस्फेयर, वी आर वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारा जो मीडिया कंपैरिजन है वो आप किसी थर्ड वर्ल्ड से या मुस्लिम वर्ल्ड से नहीं कर सकते। हमारा मीडिया कंपैरिजन तो फर्स्ट वर्ल्ड से होते हैं। जितनी यहाँ पर मीडिया को आज़ादियाँ हासिल हैं, जिस तरह का मीडिया का यहाँ पर माहौल है, ये तो किसी और थर्ड वर्ल्ड में या मुस्लिम कंट्री में तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा हम सबसे ज़्यादा जो इस वक्त दुनिया में डीरेगुलेटेड मुल्क हैं जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है। उससे बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल हमेशा रहती है, बेहतरी की गुंजाइश पाकिस्तान में भी है, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा मीडिया को खतरा है वो खुद मीडिया ओनर्स के बिजनेस मॉडल्स है। कोई भी मीडिया, कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं मान के चल सकती कि हमारा 60% बजट या 65% बजट हमें गवर्नमेंट देगी और हम चलेंगे। गवर्नमेंट नहीं दे सकेगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिसमें हम 30 ट्रिलियन रुपयों के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस आपके सामने है, हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है। और अगर ये इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी भी हो तो भी हुकूमत का फर्ज नहीं है, हुकूमत का ये कह लीजिए कि मैंडेट नहीं है कि वो लोगों से पैसे ले और प्राइवेट बिजनेसेस को दे ताकि प्राइवेट बिजनेसेस चलें। जो मीडिया का बिजनेस मॉडल, अपने बिजनेस मॉडल्स बनाने होंगे। अभी पैमरा के वकील साहब ने एक लंबी प्रेजेंटेशन दी है मीडिया रेगुलेशन की। मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारा जो रेगुलेशन का जो पीरियड है ये भी स्क्वीज होता जाएगा। इस वक्त सिर्फ जो दुनिया जिस एक टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन से गुजर रही है, हमें उसको भी अपने जहन में रखना है। और मैं तो जो मास कम्युनिकेशन में हमारे बहुत स्टूडेंट्स जाते हैं जो मीडिया पढ़ रहे हैं, एंकरिंग करना चाहते हैं, मैं उनको ये भी कहता हूं कि आप जहन में रखिएगा, हो सकता है 10 साल बाद टेलीविजन इस तरह हो ही ना जिस तरह अभी हमारे सामने है। और बहुत लंबी बात नहीं कर रहे, 10, 15, 20 साल में आपकी इंटरनेट स्पीड जो जो ऊपर जाती जाएगी, आपकी लोकल इंटरवेंशंस कम होती जाएंगी। अभी फेसबुक और गूगल जो दुनिया की दो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, दे हैव जस्ट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट वेयर दे विल प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और अफ्रीका से वो शुरू कर रहे हैं। तो अगर इंटरनेट स्पीड एक खास लिमिट से ऊपर चली जाएगी तो हमारा जो रेगुलेशन है, जो हमारी एक रवायती रेगुलेशन है मीडिया के अंदर, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी और इंटरनेशनल रेगुलेशन की तरफ हमें जाना है। सो व्हेन आई कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो वहाँ पे उसके बाद मैंने ये कहा था कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया को रेगुलेट करें, और सोशल मीडिया को हमने रेगुलेट करना चाहते हैं। और ये मुमकिन नहीं हो सकेगा जब तक इंटरनेशनल जायंट्स जो हैं वो उनके साथ हमारा रिलेशनशिप नहीं होगा। सो कंपनी, इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनीज लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जो कंपनीज हैं जिनके सिर्फ R&D बजट्स जो हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट्स जो हैं, वो हमारे जैसे मुल्कों के कुल बजट से ज्यादा है। हमें अब देखना यह है कि कितना अरसा हम इस इंटरनेशनल रेगुलेशन जो है उसको हम कैसे कॉप कर सकते हैं। जब 60s में और 70s में यह जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जब लिखी थी एडंटन ने, उस वक्त वो ये हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मीडिया इतना जब ज्यादा हो जाएगा तो देखना यह है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा या कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा भी देती है।
اور ہم نے یہ دیکھا ہے یہ ہوا بہت زیادہ انفارمیشن آتی ہے اس سے کانفلکٹ بڑھتے ہیں. یہ ایک پاکستان کا چیلنج نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز کا چیلنج ہے کہ آپ کیسے ایک ایسی دنیا, ابھی تک تو جو دنیا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لبرلائزیشن کریں, پالیٹکس کی لبرلائزیشن پالیٹکس کی ہونی چاہیے اور گلوبلائزیشن ہونی چاہیے اکانومی کی. گلوبل اکانومی اور لبرل پالیٹکس یہ تھیوریز چل رہی تھی, لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے جو رائز ہوا ہے نیشنلسٹ پارٹیز کا دنیا میں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ ٹرکی ہو, چاہے وہ ہندوستان ہو, تو کیا گلوبلائزیشن اس سے کیسے افیکٹ ہوگی, اور اگر گلوبلائزیشن افیکٹ ہوگی تو کیا اس کا جو میڈیا کنورجنس ہے دنیا کی اس پہ بھی اثر آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ چیزیں ہیں جو اگلے بڑے چیلنجز ہیں. سو یہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو ماس کمیونیکیشن کے اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں, کیا ان بچوں کے لیے نوکریاں ہوں گی کل ہمارے پاس؟ شاید نہ ہو. ہمارے جو ورکرز جو میڈیا انڈسٹری میں بہت زیادہ جن کو ابھی ایک جھٹکا لگا ہے, یہ ایک ریالٹی کا جھٹکا ہے. ہو سکتا ہے اگلے 10 سال میں یہ نوکریاں اور سکویز ہو جائیں اور آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اور جب بھی ہم میڈیا کو کہتے ہیں, اونرز کو کہتے ہیں کہ آپ فیوچر ماڈلز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. فار ایگزامپل پرنٹ میڈیا, اس کا حکومت 2-2.5 ارب روپیہ سال کا دیتی ہے, لیکن کیا پرنٹ میڈیا کی یہی شکل جو بھی ہے یہ برقرار رہ پائے گی اگلے دنوں میں, اگلے آنے والے سالوں میں؟ بڑا مشکل ہے. ہو سکتا ہے برقرار رہے, ہو سکتا ہے اس کی حیت چینج ہو جائے, ہو سکتا ہے صرف کمپیوٹرز کے اوپر چلی جائے, لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اس کو جو ہے وہ اس کی کیا شکل آئے گی. سو ابھی اس وقت دنیا اور بہت سارے ریولوشنز تو ہمارے پاس سے نکلے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. مثال کے طور کے اوپر ابھی اگر آپ غور کریں کہ جب واٹس ایپ آیا تھا تو کسی نے سوچا بھی نہیں, اس سے پہلے ساری ہماری یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں یہ ٹیکسٹ میسیجز کے بنڈل بیچ رہی تھیں. ہر کمپنی ٹیکسٹ میسیجز کے اتنے ٹیکسٹ میسیجز آپ فری کر سکتے ہیں بنڈلز بیچ رہے تھے. اب واٹس ایپ آیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹ میسیجز آپ کے بالکل سامنے ختم ہو گئے ہیں, پتہ بھی نہیں چلا ہمیں. بیپر آیا تھا جب موبائل کے ساتھ, بیپر آ کے ختم ہو گیا ہے, پتہ بھی نہیں چلا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے جس طرف جا رہی ہے شاید آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آٹومیٹک گاڑیاں, گوگل اپنی گاڑی 2019-20 میں لانچ کرے گا. ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بے روزگار ہو جائیں گے. ہمارے لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ سو یہ گلوبل چیلنجز ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہم بنا رہے ہیں, ابھی ہم بنا رہے ہیں, جیسے کہ ہم نے پیمرا کو بھی ہم نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے ہیں, جس میں ہماری کوشش ہے, کیونکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ میڈیا سے کہ دیکھیں پہلے ہوتا تھا, اس وقت پریس کاؤنسل ہے جو پرنٹ میڈیا کو ریگولیٹ کرتی ہے, ہماری الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے پیمرا, اور ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے PTA. بٹ ناؤ پریکٹیکلی your mobile phone is your newspaper, your mobile phone is your television, your mobile phone is your digital media. You can't have 3 different authorities regulating actually only one medium. So ہم اس کو کنورج کر رہے ہیں تینوں کو, اور تینوں کو کنورج کر کے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک ماڈرن, ایک جو آنے والا وقت ہے اس کے مطابق کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنا سکیں, جس کے نتیجے میں آپ کو جو فیوچر چیلنجز جو آنے ہیں انٹرنیشنل, جو انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کوآرڈینیشن کر سکے, جو انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ کوآرڈینیشن کر سکے. بیکاز ان مائی ویو آگے چل کے, اور بہت لمبا عرصہ بھی نہیں, یہ نہیں کہ ہمارے کو مرنے کے بعد یہ چیزیں ہونی ہیں, ابھی ہمارے سامنے ہی ہونی ہیں, کہ یہ ہو کہ کم از کم آپ کی جو ڈومیسٹک ریگولیشن ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی, اور انٹرنیشنل ریگولیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جائے گی. لہذا ابھی جو لوگ اس بات کے اوپر زیادہ کنسرنڈ ہیں کہ پتہ نہیں باہر سے آنے سے کو پاکستان کی ثقافت کو خطرہ ہو جائے گا,
یا فلانے جو ہے جی وہ چینل جو ہیں وہ نہیں چلنا چاہیے یا فلانا وہ نہیں چلنا چاہیے، کوئی ہمارے پاس سلوشن نہیں ہے. دا اونلی وے یو کین کمپیٹ از کہ آپ خود تگڑے ہوں. اگر آپ خود تگڑے ہوں گے، آپ کی ثقافت تگڑی ہے، آپ کا میوزک تگڑا ہے، آپ کا فلم ٹیلی ویژن آپ کا تگڑا ہے تو آپ رہیں گے. اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ نہیں رہیں گے. بڑی سمپل بات ہے. یہ مقابلے کی دنیا ہے. تو میری نظر میں ہمارا جو ریگولیشن رجیم ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم اس کو ماڈرن کرنے کی کوشش کریں گے. میڈیا کو اپنی جو پالیسیز ہیں، اپنے جو بزنس ماڈلز ہیں، ان کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں 100-125 کیمرہ ایک جگہ کے اوپر لگا ہوتا ہے. آپ پول ان کر لیں اپنے ریسورسز، اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن کے اوپر ایک کیمرہ کر دیں اور باقی لوگوں کو باقی جگہوں پہ بھیجیں کام کرنے کے لیے. پول ان کریں اپنے ریسورسز اور ریسرچ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی توجہ دیں. پاکستان میڈیا یونیورسٹی ہم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ، جس کو میری کوشش ہے کہ یہ انفارمیشن اکیڈمی، ٹی وی اکیڈمی، ریڈیو اکیڈمی کو ہم آپس میں مرج کریں اور اس کو مرج کر کے ہم اس کو پاکستان میڈیا یونیورسٹی بنا سکیں. جب میں گیا 1960s میں، یہ ہمارا چھوٹا سا ریڈیو میوزیم ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ 1960 میں ٹرانسمیٹرز ریڈیو کے ہم خود بناتے تھے. اب ہر چیز ہم نے آسان حل ڈھونڈ لیا ہے. ہر چیز سوئی سے لے کے ٹرانسمیٹر، کیمرہ، ہر چیز ہم جا کے چائنا سے لے آتے ہیں، لگا دیتے ہیں اور پھر اللہ خیر صلی اللہ. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ریوائیو کر سکیں اپنی میڈیا انجینئرنگ کو. ابھی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ابھی جو ہم نے اپنا سیٹلائٹ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ لانچ کیا اسپاکو نے. پاکستان سیٹلائٹ بہت امپورٹنٹ تھا، ٹیکنالوجی وائز ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ وہ سنگ میل ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہاں پر جو پاکستان میڈیا یونیورسٹی میں کریٹو سائٹ کے اوپر جو کریٹو لوگ ہیں ان کو مدد مل سکے گی، اور جو انجینئرنگ سائٹ کے اوپر ان لوگوں کو مدد مل سکے گی جو ابھی تک ایچ ڈی ٹیکنالوجیز کے اوپر، کیمراز کے اوپر، ان کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کوشش جو ہے وہ میری پوری ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کا ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ خود بہت ٹیکنالوجی کانشیس ہیں. ان کو پتہ ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، کدھر جا رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری جو ریگولیٹری رجیمز ہوں گی، ہمارا جو فیوچر میڈیا پلاننگ ہو، وہ 21ویں صدی سے ہم آہنگ ہو، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کو جس طریقے سے ایک ماڈرن ہم نے ابھی اس وقت مجھے کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں میڈیا کے اعتبار سے وی آر ون آف دا موسٹ ماڈرن کنٹری ان دا ورلڈ. سو ہم اس اپنے معاملے کو برقرار رکھیں اور اسی طریقے سے ہم اس کو آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد.